اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا صاحب سے مخاطب ہوں۔ ابھی اور ایک خوشخبری مزید دی جا رہی ہے ناظرین کو کہ تغذیہ گردہ، مقوی گردے کو قوت دیتا اور اس کی غذا بن جاتا خود جا کے، ایسا ایک نسخہ انشاءاللہ ایک دو دن میں انشاءاللہ پیس کے آنے والا ہے۔ وہ کیونکہ اس میں کھرل میں پیسنا پڑتا، اس کو مغزیات رہتے اس میں الحمدللہ۔ دوسرا ہے، گردے سے کبھی چربی پگھل کے جاتے رہتی، جیسا پروٹین کے شعبے سے سمجھیے یہ، تو وہ چربی پگھلنے سے بالکل ہی آدمی اسے گردے شرنک ہو جاتے، تو اس کا بھی بن رہا ہے الحمدللہ۔ 2 دن میں وہ بھی ہاتھ کو آئیں گا اللہ کے کرم سے۔ تو میں اور ایک بات اطلاع دینا چاہ رہا ہوں عوام کو کہ کوئی حکیم کھل کے اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں اب تک، تو آپ یہ مت سمجھے کہ اس کا علم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کھل کے نہیں کرے، لیکن میرے پاس علم اللہ مجھے عطا کیا، میں مسلسل دن رات پڑھا، میں دن رات پڑھتے گیا، اس کے بعد میرے کو اللہ تعالیٰ جو علم عطا کیا وہ علم میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اس کے ذریعے سے اس علم کی روشنی، اس کے نور کے درمیان میں رہ کے میں آپ کا علاج کر رہا ہوں۔ کئی لوگ جن کو پیشاب بالکل آتا ہی نہیں بول کے دعویٰ کر دیے تھے، الحمدللہ پیشاب شروع ہو گیا ان کا، 2.5 لیٹر پیشاب آ رہا، میرے مالک کا احسان ہے۔ میں بولتے گیا ان کو جتنا پانی پی رہے ہیں اتنا پیشاب بھی آپ جمع کر کے معلوم کرو کتنا ہو رہا، تو اس سے معلوم ہوتا کہ جتنا پیے اتنا پانی اتنا ہی پیشاب اگر نکل رہا تو آپ کا گردہ کام کر رہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو لہٰذا آپ ہمت رکھیے، اللہ پہ توکل رکھیے۔ یعنی طب یونانی میں اور آیورویدک میں ایک سے ٹاپ ایک نسخے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی پڑھے نہیں اب تک یا کوئی آپ کے سامنے پیش نہیں کرے ہیں، تو یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بانجھ ہے۔ طب بانجھ نہیں ہے، طب جو ہے بانجھ کو جو ہے صاحب اولاد بنانے والی طب ہے یہ اللہ کے کرم سے۔ ہر چیز کا اس میں علاج بھی ہے، اصول علاج ہے، اس کے جو علامات کیا ہے، اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیسا کرنا، اور اس کا مزاج گرم۔ اب یہ دیکھیے، گرمی سے اگر کوئی جا رہا تو ایک سردی کی وجہ سے جو گردہ سکڑ گیا، تو ایک گرمی سے سکڑ گیا، تو ایک اچھے ہوتے۔ نیم برش انڈے کے ساتھ یہ لیے، بالکل جو ہے اس کے اندر چربی آ جاتی ہے اور گردے کا جو ہے جرم، اس کا جو ہے مطلب حجم بڑھنا شروع ہوتا۔ اسی طرح سے بطخ کی چربی ہے، دیسی مرغ کی چربی ہے، وہ چربی کے ساتھ جو ہے گیہوں کی روٹی کھائیے، گرما گرم کھانا، ٹھنڈی ہونے تو کوئی کام نہیں دیتا، گرما گرم کھاؤ، جب یہ گردے میں داخل ہو کے اللہ کے کرم سے اس کے حجم کو بڑھاتا۔ مسمن کلیہ ہے وہ، یعنی گردے کو بڑا کرتا جو چھوٹا ہو گیا تو اللہ کے کرم سے۔ آدمی دبلا ہو تو موٹا نہیں کرتے، گردہ بھی دبلا ہوتا موٹا کرنا پڑتا۔ ہمت رکھیے، ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نہیں کرے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ عدم ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر آپ نہیں جانتے تو کیا نہیں ہے، اندھا اٹھ کے بولا کہ میں سورج کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ پوچھے تیری دلیل کیا ہے سورج نہیں ہونے کی؟ میں آج تک نہیں دیکھا۔ تو اندھا اگر سورج نہیں دیکھا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دلیل ہے اندھا۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں ہم سے، بات جو ہے ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ طب یونانی میں ہر چیز کا علاج ہے، ہم علاج کر رہے ہیں اللہ پر توکل کر کے، اور لوگ اچھے بھی ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں رپورٹ آئیں کیا؟ آپ کو رپورٹ دیکھنے آتا ہے کیا؟ ایسا مت بولیے، زندگی گزار رہے ہیں اس میں، ہم بھی رپورٹاں دیکھنا جانتے، ہم بھی رپورٹ نہیں رکھتا میں، ان کی عزت ہے، میں نہیں رکھتا رپورٹ، میرے کیا ضرورت ہے؟ کوئی آ کے پوچھو تو میں فون کر کے بلاتا ہوں پیشنٹوں سے، انٹرویو لے لو، سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ اور میرے پاس جتنے بھی آتے باعزت اور باوقار رائل فیملیز آتے۔ یہ چلر سوال کرنے والوں سے میری گزارش ہے، ایسے سوالات مت کیجیے، میری عمر ہو گئی۔ میرے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں، میرے دوست بڑے درجے کے ڈاکٹرز بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، ان سے رپورٹ میں بھیج کے بھی میں معلومات کر لیتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔